آپ نے جواب آدھا تو خود دے دیا. صرف امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے مسئلے کو اتنا زیادہ اچھالا جا رہا ہے. یعنی وہ فاروق رضوی صاحب جو انڈیا کے ہیں, انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر لیکچر دیا کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ اس کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے. اس کی وجہ سے اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ بھی ان پر نالاں ہیں. اور دیوبند مکتب فکر میں سے محترم طارق جمید صاحب, میں ان کا ایک کلپ سن رہا تھا, وہ بڑے سیکھ پا ہوئے کہ امت پہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ لوگ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو یہ ان کا جو درد ہے وہ اپنی جگہ, لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے بھیانک کہ کیا امام کعبہ جو ہے وہ بریلوی مکتب فکر کے علماء کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے؟ بالکل تیار نہیں. ان کے باقاعدہ فتاوا موجود ہیں کہ بریلویوں کے پیچھے ایون جو انگوٹھے چومتے ہیں یہ اہل بدعت ہیں, ان کے پیچھے نماز ہی درست نہیں ہے. جب امام کعبہ اور ان کی پوری پارٹی اہل حدیث مکتب فکر یہ کہتے ہیں کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے, تو بریلویوں کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو ہمارے نزدیک تو دونوں ہی غلط ہیں. صرف امام کعبہ کا رونا نہ رویا جائے کیونکہ امام کعبہ کا ایشو تو آج کا ہے نا. 1925 سے پہلے جب یہ سعودی حکومت نہیں تھی اس وقت تو صوفیوں کا قبضہ تھا حرمین کے اوپر, مزارات بھی انہوں نے بنائے ہوئے تھے. پچھلے کئی سو سال سے سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی, اور یہ وہی علماء ہیں جنہوں نے امام احمد بریلوی صاحب المتوفا 1340 ہجری کو مجدد ڈکلیئر کیا تھا 14ویں صدی کا. یہ آپ کو پتا ہے 1925 سے پہلے کے جو حرمین کے علماء ہیں. اب وہ علماء اگر دوبارہ آ جائیں پھر ہم سعودیہ حکومت والوں سے پوچھیں گے جو اس وقت کے لوگ ہیں یا ان کے جو فالوورز یہاں پہ اہل حدیث ہیں کہ ہاں جی آپ امام کعبہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, کہیں گے نہیں ہوگی, یہ اہل بدعت ہے. تو جب دوسروں کو آپ اہل بدعت کہتے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کے بارے میں بھی یہ لوگ یہ کہیں گے. اس کے لیے تیار رہیں. اس کے لیے پھر ایک رول بنانا ہوگا کہ آپ کہیں گے سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے جس کو آپ کافر ڈکلیئر نہیں کرتے. اگر سعودی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ بریلوی اور دیوبندی مشرک ہیں اور مشرک کا مطلب وہ یہ رہ رہے ہیں کہ اسلام سے ہی خارج ہے, تو ڈکلیئر کریں کہ حرمین میں مشرک کا داخلہ جو ہے وہ منع ہے, لہٰذا آندہ سے کوئی بریلوی دیوبندی اہل تشیع حج کرنے کے لیے نہ آئے حرمین کے اندر. اور اگر یہ وہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے وہ خود ان کے زوم میں جو مشرکین ہیں ان کو حرمین میں آنے کی دعوت دے رہے ہیں. جو مشرکین کو سپورٹ کر رہی ہے حکومت وہ کیا ہوئی؟ مشرک. جو ان سے ریال لے کے کھا رہی ہے وہ کیا ہوئی؟ وہ بھی مشرک. اور پھر اس طریقے سے آپ ایکویشن بناتے چلے جائیں, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ ان کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ کسی کو اسلام سے نکالا نہیں جا سکتا سوائے قادیانیوں کے, کہ انہوں نے ایک بہت بڑا اختلاف کیا, ان پر اجماع امت ہوا. اس کے علاوہ کسی بھی مکتب فکر کو یہ ایک اہل سنت کا ٹوٹا ہوا ایک سمجھ لیں ٹکڑا ہے آف شوٹ قادیانیت, اور اہل تشیع کا ایک آف شوٹ ہے نصیریہ جو شام کے اندر پایا جاتا ہے, جو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے لیے الوہیت کا عقیدہ نعوذ باللہ رکھتے ہیں, ان کو رب مانتے ہیں. ان دو فرقوں کے علاوہ ابھی تک امت نے کسی کو غیر مسلم کہہ کے اسلام سے نہیں نکالا. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سارے غیر مسلم ہیں تو بس ٹھیک ہے, پھر فتاوا دیں اور سارے اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھ جائیں. اور بلکہ مجھے آپ کی بات سے یاد ہے کہ یہ طارق جمیل صاحب نے تو اپنا رونا رویا, پیرلل میں مفتی منیب الرحمان صاحب جو اتنے ماڈریٹ اسکالر سمجھے جاتے ہیں اور جی بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں, رویت حلال کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں, ان سے جیو پہ پروگرام کے اندر پوچھا گیا جی بتائیے امام کعبہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں. بھائی یہ اس نے کوئی آپ سے کوئی 4 آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن تو نہیں پوچھی تھی کہ جو آپ کو اتنا لمبا جواب دینا تھا, ہاں یا نہ میں جواب دیتے. انہوں نے ایسا گول مول جواب دیا کہ ان کو اپنی پبلک سے بھی مار نہ کھانی پڑے بعد میں اور دوسروں کے تانے بھی نہ سننے پڑے. انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ کا دل مانتا ہے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا تو پڑھ لیں, اگر دل نہیں مانتا تو نہ پڑھے. کتنا گول مول جواب دیا. یعنی اگر اس جواب دینے کے بعد کوئی میرے جیسا منصف مزاج آدمی ان کے پاس چلا جائے اور کہ جی مفتی صاحب آپ پاکستان لیول کے مفتی ہیں بریلویوں کے, آپ نے یہ کیا ایمبیگوس جملہ مبہم بولا ہے کہ جی دل مانتا ہے تو نماز پڑھ لیں, تو پتہ مجھے کہ جواب دیں گے وہ دیکھیں گے اچھا یہ تو وہ نماز پڑھنے کے قائل ہے, وہ کہیں گے دیکھیں جی میں نے کہا ہے نا کہ جی دل مانتا ہے تو پڑھ لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کون بدبخت ہوگا جس کا دل نہ مانے کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہ وہ پڑھے. امام کعبہ تو اللہ کی مرضی سے وہاں لگا ہوا ہے. حرمین شریف میں جو امام ہے مسجد نبی میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید حاصل ہے ان کو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے تو یہی کہا تھا کہ نماز ہو جاتی ہے ان کے پیچھے, مجھے تو اس طرح پورا کر دیں گے. کل کو کوئی بریلوی پہنچ گیا, اس نے کہا حضرت صاحب یہ تو فتاوا ہے آپ کے تو بزرگوں نے, جو مفتی اعظم ہند ہے مصطفیٰ رضا خان نوری صاحب احمد بریلوی صاحب کے چھوٹے بیٹے, انہوں نے تو باقاعدہ فتوا دیا جب تک سعودی حکومت ہے نجدیوں کی حج ہی موقوف ہو چکا ہے کیونکہ ان کو آپ سپورٹ نہ کریں. تو اس قسم کا کوئی کٹر پہنچ
گیا مفتی صاحب کے پاس, تو مفتی صاحب کو اس نے کہنا ہے کہ مفتی صاحب تسی تے اللہ دے ایک ہی مسئلے لوگوں پہ دستے ہو کہ جی دل ماننے دے ہو جائے, لوگ پڑھنا شروع کر دیں گے. وہ کہیں گے آپ نے میرا وہ فکر غور سے نہیں سنا. میں نے کہا اگر دل مانے, کس بدبخت کا دل مانے گا کہ ایسے گستاخوں کے پیچھے نماز پڑھے, ان نجدیوں کے پیچھے, ان وہابیوں کے پیچھے, انہوں اس طرح پورا کر دیں گے. اٹھو مت بیٹھو, پتہ ہی نہ چلے. یعنی ایسی گول مول یہ بات کرتے ہیں کہ یعنی کہ اپنے لوگ بھی, ان کا بھی بھرم رہ جائے, دوسروں کا بھی رہ جائے. تو یہ بالکل چکر بازیاں چھوڑ دیں. نماز ہر اس شخص کے پیچھے ہو جاتی ہے جس کو آپ کافر نہیں کہتے. شاہ جی آپ ڈکلیئر کریں یہ کافر ہے. اگر مسلمان کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر چاہے وہ اہل بدعت ہے, کلمہ کو مشرک ہے, جو بھی ہے, آپ اس کو کافر کہنے کی جرت نہیں رکھ رہے نا, تو وہ مسلمان ہی ہے. جب مسلمان ہے وہ جتنا بھی فاسق و فاجر ہو جائے, اہل بدعت میں شمار ہو جائے, کلمہ کو مشرک بھی ہو جائے, نماز میں تو کوئی شرک نہیں کر رہا نا, نماز میں تو کوئی یا علی مدد نہیں کہتا نا, یا غوث پاک مدد تو نہیں کہتا نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھتا ہے نا. باقی تعویل کی غلطی لگی ہے, آپ اصلاح کی کرنے کی کوشش کریں. اور میرا اس کے اوپر ایک کلپ ہے جو لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, کیا امام کعبہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, فاروق رضوی صاحب کے جواب میں. مسئلہ نمبر 154 کا میرا ایک کلپ کاٹ کے اس میں جواب دیا گیا تھا کہ جو بھی اہل بدعت ہے جس کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں, کافر نہیں کہتے, اس کے پیچھے نماز درست ہے. پہلے اسے کافر ڈکلیئر کرنا ہوگا اگر اس سے نماز چھڑانی ہے. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی امت کی حفاظت کی ہے نماز کے حوالے سے, کہ نماز کے کتنے بھی طریقے ہیں نا, تب بھی نماز کی مین سٹرکچر نہیں ٹوٹتی. سنی شیعہ کے پیچھے پڑھ سکتا ہے, شیعہ سنی کے پیچھے, حنفی شافی کے پیچھے, شافی مالکی کے پیچھے, مین سٹرکچر نہیں ٹوٹتی, کیونکہ سب کے نزدیک 17 رکھتے ہیں. 2 فجر کی, 4 ظہر کی, 4 عصر کی, 3 مغرب کی, 4 عشاء کی, 17 ہی فرض ہے نا سب کے نزدیک. اچھا پھر جو وہ رکھتے ہیں ان کے اندر ہر کوئی پہلے قیام کرتا ہے, قیام کے بعد رکوع کرتا ہے, رکوع کے بعد وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے, اس کے بعد ہر رکعت میں 2 سجدے کرتا ہے, 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتا ہے, ہر 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتا ہے, 4 رکعتیں ہو تو 2 رکعتیں پڑھ کے اٹھتا ہے, اس طریقے 4 ایک دوسرے کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, ورنہ تو رفع الیدین والا بغیر رفع الیدین کے پیچھے نہ پڑھ سکتا. سٹرکچر ایک چل رہی ہے. اگر قیام ہوتا ہے نا تو سارے قیام کرتے ہیں اس وقت. جب رکوع کا وقت آتا ہے, سنی شیعہ حنفی شافی مالکی حنبلی اتنا عشری ہو یا زیدی ہو, سب کے رکوع کا وقت اسی وقت آ جاتا ہے. جب وہ قومے کا وقت آتا ہے سب کا آتا ہے. دیکھیں ایک دوسرے نماز اللہ نے نیچرلی نماز کی فرض کر دی, چاہے کوئی ہاتھ چھوڑ پڑے, باندھ کے اوپر باندھ, نیچے پیچھے سر پہ باندھ دے, اس نے قیام ہی کرنا ہے. قیام میں سورہ فاتحہ سورت ہی ملانی ہے, اس کے بعد رکوع کرنا ہے, سب نے رکوع کرنا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ شیعہ کے جب رکوع کا وقت آ جائے, سنیوں کے اس وقت قومے کا وقت آ جائے گا. نہیں, یہ نیچرل حفاظت ہے کہ نماز پوری امت کی ایک ہے. یہ چھوٹے موٹے اختلافات کو چھوڑیں آپ, میرے اس کے اوپر کلپ بھی ہے, سنی شیعہ کی نماز ایک ہی ہے. اچھا تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل حفاظت کر دی ہے کہ نماز سب کی ایک ہے. اب آ جائیں کہ جس کو آپ مسلمان سمجھ رہے ہیں اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جب تک آپ اسے کافر نہیں سمجھتے. اب یہ مثالیں جب ہم ان کو دیتے ہیں نا, کہتے ہیں جی بدعتیوں کا تو اللہ تعالیٰ نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل قبول کرے گا. یہ اکثر بولتے ہیں خصوصاً اہل حدیث لوگ, کیونکہ وہ بریلویوں کو بدعتی کہہ رہے ہوتے ہیں, بریلوی ان کو اہل بدعت سمجھتے ہیں. ان سے پوچھیں کہ آپ اپنی بات پہ قائم ہیں کہ اہل بدعت کی کوئی عمل قبول نہیں ہوتا, کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے. ان سے پوچھیں کہ بدعتی کا سب سے بڑا فتویٰ خود نبی علیہ السلام نے جن لوگوں کے اوپر لگایا ہے ان کے پیچھے تو نماز ہوتی رہی ہے, صحابہ کرام پڑھتے رہے ہیں. یہ جو بدعت والی حدیث ہے نا یہ آدھی پیش کرتے ہیں. جو بدعت والی حدیث ہے نا یہ حدیث جامعہ ترمذی, سنن ابی داؤد, سنن ابن ماجہ تینوں کتابوں کے اندر موجود ہے. اور انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سنن ابی داؤد میں 4607 ہے, ترمذی میں 2676 اور سنن نسائی میں 1579 اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے. شیخ البانی, شیخ زبیر زئی رحمہم اللہ دونوں نے اس کو صحیح کہا ہے. یہ بدعت والی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ایک بلیغ خطبہ دیا, ہر آنکھ اشک بار تھی. عرباض بن ساریہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگتا ہے کہ آپ بالکل اپنا آخری کوئی خطاب کر رہے ہیں, آپ ہمیں کوئی نصیحت کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد جو بھی زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا, اور دیکھنا اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اس وقت تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت ہدایت یافتہ کی لازم ہے. اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا, ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے, ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. یہ الفاظ سنن نسائی کے اندر موجود ہے 1579 اور پچھلے سارے الفاظ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں. خلفاء راشدین کے خلاف کھڑے ہونے
محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کہا ہے اہل بدعت یہ بدعتی دوزخ میں جائے گا، بدعت گمراہی ہے، یہ حدیث ہے ہی ان بدعتیوں کے بارے میں ہے تعویل خاص کے اعتبار سے جو خلفائے راشدین کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ آج کل کے بدعتی تو یہ مولویوں نے ان کے اوپر پورٹریٹ کی ہوئی ہے نا حدیث، یہ تو قرآنوی ہے، جو ایگزیکٹ حدیث ہے یہ خلفائے راشدین کے مخالفین کے بارے میں ہے۔ اب ہم خلفائے راشدین سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی سنت لازم ہے، آپ کے خلاف کھڑے ہونے والوں کو اہل بدعت کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 695 نمبر 695، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام خلیفہ راشد ہے، باقیوں نے ان کو محصور کر دیا ہے۔ صحابہ کرام حاضر ہوئے ہیں کہ اے امیر المؤمنین ہمارے امیر تو آپ ہیں اور فتنوں کا امام مسجد نبوی پر قابض ہے، ہمیں نمازیں پڑھا رہا ہے، ہم کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ اور اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم، امام بخاری نے بھی رزلٹ نکال دیا کہ ہو جاتی ہے۔ اب سیدنا عثمان کو تو پتا تھا کہ میرے بارے میں یہ حدیث ہے کہ میرے مخالفین اہل بدعت ہوں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو، اہل بدعت کا ساتھ دو، فتنوں کے اماموں کا ساتھ دو۔ سیدنا عثمان کو شہید کرنے کے لیے جو لوگ جمع ہوئے ہیں، یہ اس سے بھی یہ بھی کھل گیا یہ ڈکوسلہ ابن ثواب پارٹی تھی، وہ مسلمان ہی تھے، ورنہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا تو سیدنا عثمان نہ کہتے نا، فرمایا ان کے پیچھے نماز پڑھو اور برائی میں ان سے الگ رہو۔ سیدنا عثمان کا فتویٰ، ہمیں کسی سعودی مفتی کا فتویٰ نہیں چاہیے، کسی بریلوی دیوبندی شیعہ کا فتویٰ نہیں چاہیے، ہمارے لیے سیدنا عثمان غنی خلیفہ راشد کا فتویٰ ہے، جن کی خلافت اسٹیج کے اوپر لگی تھی۔ سب سے زیادہ اگر کسی کو ایشو ہونا چاہیے تھا بدعتی کے پیچھے نماز کا تو سیدنا عثمان کو ہونا چاہیے تھا، حدیث تو ان کے بارے میں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ اچھا یہ حدیثیں جب میں نے نکالنی شروع کی ہے نا، اب سارے ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے، نہیں جی بدعتی کے پیچھے ہو جاتی ہے، کلمہ کو مشرک کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ سے پہلے تو آپ کو کسی نے یہ بات نہیں بتائی تھی، پھر میں اس کے لیے جوک کے طور پہ کہتا ہوں پھر ہمیں آپ اپنا مجدد مانو کہ ہم آپ کو وہ باتیں بتا رہے ہیں جو آپ کے بزرگ بابوں نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی۔ آپ تو ابھی تک کہتے تھے بدعتی کا نہ کوئی فرض قبول ہوتا ہے، نہ کوئی نفل قبول ہوتا ہے، نہ کوئی روزہ قبول ہوتا ہے۔ آپ جب ہم کو بخاری سے بدعتی کے پیچھے نماز کا دکھا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں بدعتی کے پیچھے ہو جاتی، کلمہ کو مشرک کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اور پائی پہلے ہی تھوڑا مسئلہ فراڈ سی یہ بھی فراڈ تھے، کیونکہ آپ کی ڈاکٹرائن ہی ختم ہو گئی، آپ نے ڈاکٹرائن کھڑی کی تھی بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ جو حدیثیں لے کے نا جن بدعتیوں کے پیچھے، وہ بدعتی یہ نہیں ہے، وہ تقدیر کا منکر بدعتی جو ہے اس کے بارے میں ہے، عبداللہ بن عمر کے بارے میں۔ باقی تو جتنی ان سے روایتیں زیادہ تر جعلی ہیں، اور میں نے مسئلہ نمبر 75 بھی ریکارڈ کروایا، بدعت سے متعلق 5 اشکالات اور بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ، میرا کلپ تو بڑے لوگوں تک پہنچ چکا ہے۔ خلیفہ راشد کا فتویٰ آ گیا ہمارے پاس، ان سے بڑا کوئی نہیں ہمارے لیے، انہیں کی یہ بدعت والی حدیث بھی تھی، وہ کہہ رہے ہیں نمازیں پڑھو۔ اچھا اب یہ آج کی جو اہل بدعت کی بات کر رہے ہیں، چاہے ان کو کلمہ کو مشرک کہیں یا کچھ بھی کہیں، پہلے ان کو کافر ڈکلیئر کریں، اگر ان کو بدعتی سمجھ رہے ہیں عقیدوں میں بھی تو یہ فتویٰ وہی فٹ ہوگا سیدنا عثمان والا، کہ جب تک یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں اور نماز کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہے ہیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے، باہر نکل کے ساتھ نہیں دیں گے۔ میں